اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے. ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا. حضور کو پسند آ گیا. اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں. کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے. اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو. تو اس نے کہا میں تو یار سودا کر چکا ہوں. اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں. کہا مکر جانا. حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے. اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا. حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے. وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا. لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے. ہجوم بن گیا. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تصفیہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت؟ حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں. جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں. اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی. قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں. تو کہا میں گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا. تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی. تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا. لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا. کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے. ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا. تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں خزیمہ بن ثابت انصاری، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا. محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے. تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں. ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی. محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے. تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا. تو سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں. تو دوسرے کو کہا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا. جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا. حضور یہ لے لیجئے. بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے. ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ بدن بھیگنا نہیں چاہیے. ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں. تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا. تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزویں دیوانی ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس تالاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے. پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے مالک اس کی معافی مانگ. تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا. شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا، تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے. پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے، تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی. پھر کسی نے کہا کہ میں نے برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، اس کو بھی داد دی. تو مختلف لوگ آ کے اپنی کارروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے. اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے. تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا. تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ تو ایک معمولی کام تھا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے. تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا.